تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد اور ثنا، ہر قسم کی عبادتیں بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہماری تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کا راستہ بھی متعین کیا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دو باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، ہماری یہ دنیاوی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک تو وقت ہمارا گزر چکا ہے، اور دوسرا وقت جو ابھی چل رہا ہے، اور تیسرا وقت جو آنے والا ہے۔ گزرے ہوئے وقت کو پوری دنیا آپ خرچ کر لیں، کوئی لا نہیں سکتا، پھر سے لوٹا نہیں سکتا۔ جو چلا گیا سو چلا گیا۔ جو بھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اسی وقت کو بہترین بنا کر کے، اسی وقت میں اللہ کے لیے جی کر کے، جو آگے کا وقت ہے، فیوچر کا وقت ہے، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور فیوچر جو ہے، آگے کا جو وقت ہے، آنے والا کل جو ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اس کو سیدھا کر سکتا ہے، اور اس میں فائدہ اٹھانے کے لیے وہی توفیق دے سکتا ہے، وہی اس کو درست کر سکتا ہے، ہمارے لیے فائدہ اور نقصان والا اس وقت کو بنا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جو وقت گزر چکا ہے، جو ہم کچھ کر چکے ہیں، اسی میں جو ہم نیکیاں کیے ہیں، وہ نیکیاں ہم کو اس موجودہ وقت میں خوشی دیتی ہے۔ اگر ہم نے پچھلے وقت میں گناہ کیا ہے تو اس کو یاد کرتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کو غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور پھر آئندہ بھی اس کا نقصان جو آنے والا ہے، اس کو بھی ہم کو ڈر ہوتا ہے، اس کا بھی خوف ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں مجھ کو کیا مصیبت آئے گی، کیا پریشانی آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی جو وقت ہمارے پاس ہے، اس میں یا تو خوشی ہوگی یا تو غمی ہوگی، پریشانی ہوگی یا چین سکون ملے گا۔ اگر یہ جو وقت ہمارے پاس ہے، ابھی جو پریزنٹ میں وقت ہے، اس میں خوشی مل رہی ہے، اور آئندہ وقت میں جو آنے والا وقت ہے، اس میں امید ہے کہ چین ملے گا، یہی اصل میں انسان کی بہترین زندگی ہے، یہی اصل میں انسان کی بہترین زندگی ہے۔ اگر یہ وقت جو ابھی چل رہا ہے، ہم پریشان ہیں، ہم مشکل میں ہیں اور دکھ میں ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم پریشانی کا ڈر رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ زندگی بیکار زندگی ہے، یہ زندگی بیکار زندگی ہے۔ اسی وجہ سے ابھی جو وقت ہم کو ملا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تبھی آگے چل کر کے جو زندگی ہم کو ملے گی، کل کا وقت ہمارے لیے ٹھیک ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ تعالیٰ، زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ بہترین زندگی یہی ہے کہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں دکھ، مصیبت، پریشانی، غم سے نجات پا جائے، یہی سب سے بہترین زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں کہا،
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور آخرت میں جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی اصل میں کامیاب ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا بہترین زندگی، کامیاب زندگی کا ایک سبب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الانفال ہے جو 8 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جدھر بلا رہے ہیں اس بات کو قبول کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جدھر بلا رہے ہیں اس بات کو قبول کر لو۔ کیوں؟ بہت بڑی بہترین آیت ہے، اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول تم کو جو بلا رہے ہیں، جس راستے کی طرف، جس بات کی طرف بلا رہے ہیں، لما یحییکم، تمہاری زندگی اسی میں، تم کو زندہ رکھنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول جدھر تم کو بلا رہے ہیں اس کو قبول کرو، اس بات کو قبول کرو۔ کدھر بلا رہے ہیں؟ لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ رب العالمین بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھنا سب کے سب تم لوگ اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں گے، اس کی تفسیر پر جائیں گے تو پورا جمعہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدھر تمہیں بلا رہے ہیں اس میں زندگی ہے۔ آپ یہاں ٹھہر کر غور کریں، اللہ اور اس کے رسول جدھر بلا رہے ہیں اس میں زندگی ہے، اس کا الٹا کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں مفہوم مخالف۔ اس کا الٹا کیا ہے؟ اگر تم بات کو نہیں مانو گے تو تمہارے لیے موت ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے بربادی ہے، اور تمہارے لیے پریشانی ہے، بے چینی ہے، یہ بات ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ یہاں غور کریں اور ٹھہر کر سوچیں، پچھلے زمانے میں جب پیغمبر آئے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا، پچھلے پیغمبروں نے اپنے امتیوں کو اللہ اور اس کے اپنے طرف بلایا، راستے کی طرف بلایا، نہیں مانے، زمین پر ہلاک ہوئے کہ نہیں ہلاک ہوئے؟ اور جن لوگوں نے مانا اس کو زندگی ملے کہ نہیں ملی؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کیے، بلائے، جن لوگوں نے مانا کشتی پر سوار ہوئے، ان کو زندگی ملی، اور جو لوگ نہیں مانے وہ ڈوب کر ہلاک اور برباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، جن لوگوں نے مانا وہ لوگ بچ کر کے سمندر سے پار ہو گئے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ڈبا کر کے ہلاک اور برباد کیا۔ قوم عاد اور قوم سمود، اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو بھیجا اور بلایا اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، جن لوگوں نے مانا وہ لوگ زندہ رہے اور چین اور سکون کی زندگی پار کیے، جن لوگوں نے نہیں مانا اسی زمین پر دھسا دیے گئے، ہوا چلا کر کے اللہ نے برباد کر دیا، چیخ سے برباد کر دیا، کلیجے ان کے پھٹ گئے۔ اور اسی طریقے سے قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدتمیزی سے، بے حیائی سے روکا، زناکاری سے روکا، نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گھر والوں کو لے کر کے اس بستی سے باہر نکل جائیں، وہ لوگ بچ گئے۔ جو لوگ ٹھہرے رہے اور لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے، اللہ کی بات کو نہیں مانے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹا کر دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جدھر تم کو بلا رہے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے،
اس میں تمہارے لیے زندگی، کس چیز کی زندگی؟ یاد رکھیے، دل کی زندگی اور روح کی بھی زندگی۔ دل اگر زندہ ہے تو بندہ مومن بن کر رہے گا، اگر روح بھی ختم، روح گندی ہو گئی اور دل گندا ہو گیا، بندہ تو زندہ چلے گا پھرے گا لیکن وہ مردار کی طرح ہے، وہ مردار کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے، کیا مردہ اور زندہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک جگہ کا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کروں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے وہ مجرم ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں وہ مومن، دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ چلتے پھرتے مردار بہت سارے ملیں گے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا کہا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب دیکھیں، گھر ہے، گھر میں لوگ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی اس گھر میں تو لوگ زندہ ہیں پھر بھی وہ گھر قبرستان ہے، اس میں رہنے والے مردہ کی طرح ہیں۔ جس گھر میں سورہ البقرہ اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے اس آیت میں بڑی گہرائی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور دیکھیں، اس آیت کریمہ میں ہے کہ تمہاری زندگی کی طرف اللہ بلا رہا ہے۔ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ آپ دیکھیے ایک اور آیت سورہ یونس میں جو 10 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہاں غور کریں پہلی آیت اور اس آیت کریمہ میں کہ اللہ اور اس کے رسول جدھر بلاتے ہیں اس میں زندگی ہے، اور اللہ کدھر بلا رہا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ دار من گھر، اور السلام یہ اللہ کا نام ہے، سلام اللہ کا نام ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ فرض نماز پڑھ کر کے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم انت السلام، اے اللہ تعالیٰ تو سلامتی دینے والا ہے، ومنک السلام، سلامتی تیرے طرف ہی سے آتی ہے، سلامتی تیرے طرف ہی سے آتی ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو دار السلام کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جنت کو دار السلام کہا ہے۔ کیا دار السلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیے اور تفسیر سعدی دیکھیے، تفسیروں میں یہ بات ہے دار السلام جنت کا ایک نام ہے، اور اسی وجہ سے جنت کا نام دار السلام ہے کیونکہ تمام آفتوں سے مصیبتوں سے بچنے کا گھر دار السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کی طرف بلاتا ہے، اور یہ تمام آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کا گھر ہے۔ یہی اصلی زندگی ہے، یہی بہترین زندگی ہے جدھر اللہ بلاتا ہے اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اور اس کا راستہ بھی اس آیت کریمہ میں بتلا دیا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، بغیر صراط مستقیم کے کوئی جنت تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آگے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کیا اس کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے، اور زیادہ ہے، ولا يرهق وجوہہم قطر ولا ذلہ، قیامت کے دن ان کے چہرے پر کالا پن نہیں ہوگا اور ان پر ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ للذین احسنوا الحسنى، جو لوگ احسان کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ الحسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے۔ کون لوگ؟ جو لوگ دنیا میں اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کیے ہیں وہ لوگ اللہ رب العالمین کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ جس رب کی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں دنیا میں، جس اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ حلال کمائی
کھانے کے لیے محنت کرتے ہیں، سب سے بڑی تڑپ ہماری یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار نادى مناد، جب جنت میں جنتی لوگ چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ کا فرشتہ ایک پکارے گا کہ یا اہل الجنہ، اے جنتی لوگو، ان لکم عند اللہ موعدا، سنو سنو، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آج وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، آج وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ تو جنتی لوگ کہیں گے الا یثقل موازینہ ویبید وجوہنا ویدخلنا الجنہ ویزحزحنا من النار، کیا ہے وہ نعمت جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ ہمارے تو میزان کو اللہ تعالیٰ نے بھاری کر دیا، ہمارے چہرے کو چمکا دیا، جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے بچا لیا، اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم، جنتی لوگوں کو سب سے زیادہ خوشی اسی میں ہوگی، جنتی لوگوں کو سب سے زیادہ خوشی اسی میں ہوگی کہ اپنی نظروں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے، اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں گے، اور اپنی آنکھ سب سے زیادہ اسی بات پر ان کی ٹھنڈی ہوگی کہ اپنے اللہ کو، جس اللہ کو دنیا میں یہ لوگ عبادت کیے تھے، وہ آخرت میں اپنے اللہ کو دیکھ لیں گے، اسی میں سب سے زیادہ سکون ہوگا۔ جنت میں جانے کے باوجود بھی ایک جنتی کو اسی بات کی فکر ہوگی اور اسی بات کی تڑپ ہوگی کہ جس رب کو، جس اللہ کو، جس خالق اور مالک، جس پروردگار کو، جس بادشاہ کو دنیا میں ہم عبادت کر کے آئے ہیں، وہ اللہ کیسا ہے، وہ اللہ کون ہے، اور وہ جب وہ دیکھ لیں گے، ان کی تمام جنت کی ملی ہوئی نعمت سے زیادہ نعمت اور خوشی اسی بات میں ہوگی۔ یہی سب سے بہترین زندگی ہے، یہی سب سے بہترین زندگی ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگی، یہ نعمت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ النحل ہے جو 16 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، من عمل عملا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد عورت نیک عمل کرتے ہیں، وہو مؤمن، اور وہ ایماندار بھی ہیں، وہ ایماندار بھی ہیں، اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے، ہم ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جو دنیا میں انہوں نے عمل کیا، اس عمل سے بہترین ہم اس کو بدلہ دیں گے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو بھی مرد، جو بھی عورتیں اللہ رب العالمین کے لیے وہ لوگ عمل کیے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بہترین زندگی دیں گے۔ بہترین زندگی کا مطلب کیا ہے؟ آپ تفسیر سعدی پڑھیے، اس میں یہ ہے، بہترین زندگی یہ ہے کہ دل کو سکون ملے، دل کو راحت نصیب ہو، اور انسان کو عبادت کرنے کی توفیق ملے، اور اس میں اس کو پریشانی نہ ہو، غم نہ ہو۔ پریشانی اور غم جو ملتی ہے، یہ بیکار کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے، وہ نیک عمل کرنے سے ملے گی، وہ بہترین زندگی نیک عمل کرنے سے ملے گی۔ یہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین چین، سکون، راحت، اطمینان دے گا۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طوبى لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس آدمی کے لیے مبارک بادی ہے، خوشخبری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت دیا، مسلمان بنایا،
مسلمان بنا کر کے اس کو اتنا روزی دیا کہ وہ روزی اس کے لیے کافی ہو جائے، اور پھر اسی روزی پر وہ اطمینان ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ایسا کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مبارک بادی کے مستحق ہے، وہ خوشخبری کے لائق ہے۔ اللہ اکبر! آج ہمارے پاس اسلام ہے اور رہنے کے لیے گھر ہے، کھانے کے لیے ایک دن کا نہیں، پورے سال بھر کا اناج ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، اور یہ خوشخبری والی زندگی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن میں ہم اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، یہی نافرمانی ہماری زندگی کو کڑواہٹ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ زندگی جو برائی کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر مصیبت، غم، پریشانی آتی ہے۔ پچھلے جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ یاد آتے رہتا ہے، فلاں کو ٹھگا، سود کھایا، فلاں کو مارا، یہ سے کیا، ویسے کیا، بے چینی ابھی بھی آتی ہے، اور آئندہ بھی ڈر ہے کہ کب پولیس اٹھا کر لے جائے اور کب کیا حالت ہو جائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں کیا کہتے تھے؟ اے اللہ، میں ہم سے اور حزن سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والا پریشانی، آنے والی جو پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے، اللہ اس سے بچانا۔ ہم اب سوچئے کہ ابھی سب لوگ پریشان ہیں، کیونکہ ابھی گرمی کا موسم ہے۔ ایک تو موسم کی گرمی اور سیاست کی گرمی، دونوں گرمی ہے۔ گرمی میں آدمی سمجھتا ہے کہ کیسے اس گرمی سے نجات پا جائیں، اور سیاست کی گرمی میں یہ سمجھ رہا ہے کہ بندہ 5 سال کیسے سکون میں رہیں۔ یہ دونوں گرمی ابھی تیزی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی پریشانی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جو گزرے ہوئے ہیں اس سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، آنے والی پریشانی جو جہنم کی پریشانی ہے، آخرت کی پریشانی ہے، یہ جو گرمی ہے اس سے بھی خطرناک ہے، اسی وجہ سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 3260 کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اشتقت النار الی ربھا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کیا اور کہا، قالت یا ربی اقل بعضنی بعضا، اے اللہ، جہنم ہوں میں، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کیا کہ اللہ، میرا کچھ حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا 2 سانس لینے کی اجازت دیا، اور کہا کہ 2 سانس لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، جہنم 2 سانس لیتا ہے، ایک گرمی میں اور ایک ٹھنڈی کے موسم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو سخت گرمی تم کو معلوم ہو رہی ہے یہ جہنم کی سانس ہے، اور سخت ٹھنڈی جو تم کو لگ رہی ہے یہ بھی جہنم کی سانس ہے۔ اب سوچیں، یہ جو ابھی پریشانی ہو رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، یاد رکھیے ہم کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے یہ گرمی کچھ بھی نہیں، آخرت کی گرمی خطرناک ہے، آخرت کی گرمی بہت خطرناک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نارکم جزء من 70 جزء من النار، کہ جو تم اپنے گھروں میں آگ جلاتے ہو یہ تو جہنم کے 70ویں حصے کا ایک حصہ ہے۔ تو ہم کو یہ آگے جو آنے والی پریشانی ہے، اللہ اور اس کے رسول اسی پریشانی سے ہم کو بچانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو۔ کدھر وہ بلا رہے ہیں؟ لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہارا سکون ہے، اسی میں تمہارا چین ہے۔ یہ تو جہنم کی گرمی یاد دلاتے ہیں ہر موسم میں۔ یہ تو گرمی جو ابھی ہم لوگ موسم کی گرمی میں ہیں، یاد رکھیے سیاست کی گرمی سے کہیں زیادہ بہت خطرناک ہے۔ یہ جو ہم پریشان ہو رہے ہیں اور پسینہ ہو رہے ہیں، یہ پسینہ ہمیں یاد آنا چاہیے
کہ جہنم اور آخرت کی گرمی بہت خطرناک ہے. اور یہ جو سیاست کی گرمی ہے، یاد رکھیے، سیاست کی میں کچھ بھی بات نہیں کروں گا، لیکن اتنی بات یاد رکھیے، ہم لوگ 5 سال ٹھیک کرنے کے لیے کیا الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، غلط سلط کام کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے علاج بتلایا. سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم تظہر الفاحشۃ حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قوم میں، جس بستی میں فحش، بے حیائی، بدتمیزی پھیلے گی اور اس کو اعلان کر کے کرنے لگیں گے، لوگ بے حیائی کو اعلان کریں گے، تو اس بستی پر طاعون کی بیماری پھیلے گی، طاعون کی بیماری پھیلے گی. اور کہا ایسی بیماری پھیلے گی جو پہلے کے لوگوں میں کبھی وہ بیماری تھی ہی نہیں، پہلے کے لوگوں میں وہ بیماری تھی ہی نہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَمْ يَنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جس بستی میں، جس قوم میں ترازو میں اور ناپ تول میں کمی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس قوم میں، جس بستی میں، جس قوم اور بستی میں ناپ تول میں کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ 3 عذاب دے گا، 3 عذاب دے گا. کیا؟ پہلا عذاب یہ دے گا اُخِذُوا بِالسِّنِينِ، قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، قحط سالی میں مبتلا کر دے گا. زمین سے اناج کم ہو جائیں گے، زمین سے اناج کم ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور روزگار کم ہو جائیں گے، روزگار کم ہو جائیں گے. یوں تو لوگ حرام کمائی بہت طریقے سے کما لیتے ہیں، لیکن حلال کمائی کھانا اصل زندگی ہے، حلال کمائی کھانا اصل زندگی ہے. تو ذریعہ معاش، زندگی، روزگار یہ تنگ اللہ کر دے گا. اور تیسرا عذاب اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ جور السلطان علیہم، بادشاہ، حاکم کا ظلم اور ستم اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. ظلم اور ستم بادشاہ اللہ تعالیٰ اوپر ڈال دے گا. اب سوچئے جس قوم میں کیا ہو، ناپ اور تول میں کمی ہو، اللہ تعالیٰ 3 عذاب میں سے ایک عذاب یہ دے گا کہ ظالم سلطان کو ہمارے اوپر ڈال دے گا اور وہ ہم پر ظلم کرے گا، وہ ہم پر ظلم کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث کے اندر کہا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جس قوم میں اپنے زکوٰۃ، مال کے زکوٰۃ کو روک لیا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آسمان سے بارش کے قطرے کو روک لے گا. اگر یہ چوپائے جانور، بھینس، بکری اور گائے وغیرہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ بارش ہی نہیں برسائے گا. اور پھر کہا وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ وَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس قوم میں اللہ اور اس کے رسول کے عہد، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑ دیا. اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کیا ہے؟ ہم مومن بندہ بن کر کے اللہ کی عبادت کریں، توحید پر جیے، توحید پر مرے، یہ اللہ کا وعدہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس قوم میں اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، رسول کے وعدے کو توڑ دیا، الا سلط علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو دشمن بنا کر کے اس قوم پر ڈال دے گا، دوسرے قوم کو دشمن بنا کر کے اس قوم پر ڈال دے گا. اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ اخذوا بعد ما فی ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے سب یہ چھین لیں گے. یہ اللہ کے نبی نے کہا، اور آج نہیں، 1400 سال پہلے کہا. یہ سیاست کی جو گرمی ہے، پریشانی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 5 سال کیسے چین سے جیے. یاد رکھیے سب سے بڑی غلطی ہمارے اندر ہے، سب سے بڑی غلطی ہمارے اندر ہے. ہم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انصاف کرنے والا بادشاہ ہمارے اوپر آ جائے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو ٹھکراتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر پہلے ہی کہہ دیا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو ٹھکراؤ گے، توڑو گے، اللہ تعالیٰ دوسرے کو، غیر کو دشمن بنا کر کے تمہارے اوپر مسلط کرے گا، یہ تمہارے سب سامان کو چھین لیں گے. آج ہوتا ہے، ہماری حکومت چھن گئی، ہماری رہی سہی مسجدیں چھن جا رہی ہیں، اور ہمارے کلچر، تہذیب، ثقافت، ہماری اذانوں پر پابندی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں
کہ کوئی ایسا سیاستداں آ جائے کہ ہم پر رحم کرم کرے، لیکن ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہ بادشاہ جو ہم پر ظلم کر رہا ہے یا آنے والا جو ظلم کرے گا، یاد رکھیں یہ اس کا تو ظلم ہے، لیکن یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا رہے گا جب تک کہ ہم سدھر نہ جائیں، جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ نہ جائیں، ہم پر یہ ہوتے رہیں گے۔ یہ تو ابھی چین ہے، سکون ہے۔ کبھی کبھی کہیں کہیں مدرسوں کو اسکولوں میں بدل دیے گئے، یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر یہ کہا، ما لم یحکم ائمتہم، جب تک ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے درمیان آپس میں اختلاف ڈال دے گا، ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر دے گا، یہ لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، خون خرابہ ہوتا رہے گا۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ ہم پر بیٹھ گیا۔ یاد رکھیں فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہے، قارون سے بڑا ظالم نہیں ہے، اور بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، ان سے یہ لوگ ظالم نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے اس زمانے میں نجات دیا، قارون کے چنگل سے اللہ تعالیٰ نے نجات دیا۔ وہی اللہ آج بھی ہے، وہی اللہ آج بھی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم طریقہ، راستہ بھول چکے ہیں، راستہ اور طریقہ بھول چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم پلٹیں گے تو یاد رکھیے چین اور سکون کی زندگی ہوگی۔ آخری ایک آیت پڑھ کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ زمر میں کہا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے کہ اصل میں نقصان میں وہی آدمی ہے جو اپنے آپ اور اپنے پورے گھر والوں کو قیامت کے دن کے نقصان میں رکھا ہے۔ قیامت کے دن کے نقصان میں جو لوگ رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو رکھے ہیں، وہ اصل میں نقصان میں ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اللہ نے کہا یہی سب سے واضح نقصان میں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ آگے آیت میں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر آگ کے سایہ ہوں گے اور ان کے پیروں کے نیچے بھی آگ ہوگا۔ اسی وجہ سے سب سے بڑے نقصان میں کون لوگ؟ جو اپنے آپ کو اور اپنے پورے گھر والوں کو قیامت کے دن کے نقصان میں رکھیں۔ قیامت کے دن میں نقصان میں رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی پر چلتے نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہی زندگی اصل ہے، یہی بہترین زندگی ہے کہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ہماری باتیں، ہمارا چلنا، ہمارا ہاتھ ایسا ہی کام کرے جس کام کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں ایسی باتیں نکلے جس بات کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ ہم جدھر جائیں، اس طرف جائیں، اس طرف جائیں، جس طرف جانے کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، ہم وہی سوچیں جس سوچ اور فکر کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کام کریں گے، دنیا میں ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی اور آخرت میں تو بربادی ہی بربادی ہے۔ یہی کچھ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیاوی گرمی اور آخرت کی گرمی سے ہم کو نجات دے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ جو بھی ہندوستان کا حاکم بنے، ہمارے لیے رحم کرم کرنے والا، ہمارے لیے بہترین راستہ کھولنے والا ایسا حاکم بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے اور بدعتیوں کی بدعات، خرافات، مشرکوں کے جال، پیترے، فریب، دھوکے بازیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دے۔ دنیا میں چین، سکون، اور جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔
اور جب تک زندہ رہیں اسلام، دین، ایمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ کرام کے طریقے پر جینے اور مرنے کی توفیق دے، آمین۔